حدیث پاک میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں میں پہلے زمانے میں بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک راہب تھا، عبادت گزار تھا. اس نے عبادت کی، طویل العمر تھا، عبادت کرتا رہا، اللہ کی یاد میں صبح و شام مشغول رہتا، ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارتا، اور سوائے زہد و عبادت کے کوئی کام نہ تھا. اس نے ایک دن اللہ کے حضور عرض کیا، باری تعالیٰ میں ہر وقت تیری عبادت میں رہتا ہوں، مگر میرے بیوی بچے بھی ہیں، عزیز رشتہ دار بھی ہیں، ان کی وجہ سے دنیاوی اشغال بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، دنیا کے دھندے بھی ہیں، اور یہ چیزیں مجھے عبادت میں روکتی ہیں، غافل بناتی ہیں، توجہ ہٹاتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایسا سامان کر کے سوائے تیری عبادت کے اور کچھ نہ کروں. یہ عہد کر کے وہ اپنے عزیزوں، بیوی بچوں، رشتہ داروں، گھر بار سب کو چھوڑ کر سمندر میں چلا گیا، اور سمندر کے درمیان آگے جا کے ایک ٹیلا تھا، اور اس ٹیلے پر جا کے کٹیا بنا کے بیٹھ گیا اور اللہ کی عبادت کرنے لگا. اب اتنا دور کہ نہ اب کوئی وہاں جائے نہ آئے. 500 سال اس نے عمر پائی. اس زمانے میں چونکہ بیوی بچے، دنیا، مال دولت، ذمہ داریاں سب کچھ چھوڑ کر صرف عبادت میں جانا ان امتوں میں جائز تھا. آقا علیہ السلام نے ممنوع کر دیا. وہ رہبانیت تھی. وہ کیا تھی؟ حضور علیہ السلام آئے تو آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں کہ سب کے حقوق و فرائض چھوڑ کر آپ عبادت کے لیے چلے جائیں. یہ فرائض ادا کرنا بھی دین ہے. تو خیر وہ رہبانیت تھی، وہ چلا گیا. 500 سال اس نے زندگی پائی، اس ٹیلے پر بیٹھ کر عبادت کی. وہاں ایک انار تھا، انار کا درخت. اللہ پاک نے اس کے اوپر بڑے بڑے خوبصورت میٹھے انار کے پھل لگا دیے. اب وہ انار کے وہ پھل انار کھائے، اور اس میں ایک چشمہ تھا، سمندر کا پانی کھا رہی تھا، کڑوا تھا. اللہ پاک نے اس چشمے کے پانی کو میٹھا بنا دیا. بس وہ انار کھائے، ضرورت کی اپنی زندگی کو رکھنے کے لیے میٹھا پانی پیے اور عبادت کرے. اور 500 سال اس نے اللہ کی عبادت میں گزارے، اور عبادت بھی بے ریا تھی، کیونکہ وہاں کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا. تو ریاکاری کس کے لیے؟ دکھانا کس کو تھا؟ دیکھنے والا ہی نہیں تھا. بے ریا عبادت تھی، خالص عبادت تھی. 500 سال کی عبادت بے ریا کے بعد جب اس کی ڈیتھ ہوئی، وفات ہوئی، اور اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ بندے میں نے میرے بندے، میں نام لے کر میں نے اپنے فضل سے تمہیں بخش دیا اور جنت میں بھیج دیا. اپنے فضل سے تمہیں بخش دیا، جنت میں بھیج دیا. اللہ پاک نے فرمایا. اس وقت مرنے کے بعد جب اللہ کی حضور پیش ہوتا ہے، وہاں اس کی روح کو خیال آیا، اس کی روح کو خیال آیا کہ میں نے 5، یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے والی. روح اس کی عرض کرتی، اندر خیال لاتی کہ باری تعالیٰ، عرض نہیں کیا، خیال آیا، وسوسہ آیا، خیال گزرا کہ باری تعالیٰ میں نے 500 سال عبادت کی ہے تیری، اور عبادت بے ریا کی ہے، اور تیری عبادت کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑا، عزیزوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، محنت کی، ریاضت کی، صرف میری دلجوئی اور دلداری کے لیے. اتنا ہی فرما دیتا کہ تیری عبادت کے بدلے تجھے 500 سال تو عبادت کی، میری خاطر سب کو چھوڑ دیا، اس بدلے تجھے جنت عطا کی. میری عبادت کا نام ہی نہیں لیا. کرنے کے بعد اسے یہ خیال آیا سن کر کہ باری تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے فضل سے تمہیں جنت میں بھیج دیا، چلو میری 500 سال کی بے ریا عبادت، ریاضت کا نام ہی لے دیتا کہ اس عبادت کے بدلے بھیج دیا. اس کے دل میں یہ خیال آنا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں کو اس کو پکڑ لو
اور دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ فرمایا دوزخ میں اس کو پھینکنا نہیں، فاصلے پہ، اتنے فاصلے پہ کھڑا کرنا کہ دوزخ کی جو لو ہے، جہنم کی آگ کی جو تپش ہے، وہ اس کو خوب پہنچے۔ ملائکہ اس کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے گئے، ابھی کچھ فاصلے پر پہنچا کے کھڑا کیا جہاں جنت کی آگ کی لپٹیں آ رہی تھی اور اس کی خوب تپش آ رہی تھی۔ اس تپش نے اس کو لپیٹ لیا اور اتنا گرما دیا کہ اس کی زبان پیاس سے باہر آ گئی، بے خود ہو گیا۔ ابھی آگ میں گرایا نہیں، بس آگ کی تپش آئی ہے جنت دوزخ کے قریب، زبان پیاس کے مارے باہر آ گئی۔ اور جب اس نے چلانا شروع کیا کہ پانی، خدا کے لیے پانی دو، خدا کے لیے پانی دو، میں مر گیا، خدا کے لیے پانی دو، چلانا شروع کیا تو ایک ہاتھ غیب سے نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پیالہ تھا، اس میں ٹھنڈا پانی تھا، ٹھنڈے پانی کا ایک پیالہ نمودار ہوا۔ وہ شخص آگے بڑھا، یہ دوڑ کے لپکا اس کی طرف پانی لینے کے لیے، وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا، یہ آگے لپکتا گیا، وہ پیچھے ہٹتا گیا، یہ دوڑتا گیا، وہ پیچھے ہٹتا گیا۔ اس نے کہا خدا کے بندے تو کون ہے؟ میں مر رہا ہوں، مجھے ایک گھونٹ تو پینے دے ٹھنڈے پانی کا، وہ بھی نہیں دیتا۔ اس نے کہا نہیں، بغیر قیمت کے کیسے دے دوں؟ ٹھنڈا پانی مانگتے ہو تو بتاؤ اس کی قیمت کیا دیتے ہو؟ اس نے کہا بھئی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا 500 سال جو بیوی بچوں کو گھر بار چھوڑ کر بے ریا عبادت کی ہے وہ ساری مجھے دے دو تو پانی ٹھنڈے کا پیالہ لے لو۔ دوزخ کی ایک تپش نے جو کھایا نا، تو اس پیاس میں آ کر تڑپ کر اس نے کہا میں نے 500 سال کی ساری عبادت بے ریا پوری کی پوری تمہیں دے دی۔ اس نے پانی کا پیالہ دے دیا، اس نے پی لیا۔ حکم ہوا فرشتوں کو واپس میری بارگاہ میں لایا جائے، واپس پیش ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے، اب 500 سال کی بے ریا عبادت تو ایک پانی کے پیالے کے عوض بیچ آیا، اب جنت تمہیں کس کے عوض دوں؟ اپنی عبادت 500 سال کی عبادت کے عوض جنت مانگنے والے، وہ 500 سال کی عبادت کی قیمت تیری یہ تھی کہ ایک دوزخ کی آگ کی ایک تپش آئی تو پیاس میں تو نے 500 سال کی عبادت بیچ دی، ایک پیالے پانی کے عوض عبادت 500 سال کی بیچ دی، اب جنت کس کے عوض دوں؟ اور فرمایا پھر یہ بتا، عبادت تو نے دے دی اس ایک کٹورے پانی کے بدلے، اور جو دنیا میں نے تمہیں ہزاروں کٹورے میٹھے پانی کے دیے تھے اس کا بدلہ کیا دیتا ہے؟ ایک پانی کے پیالے پر 500 سال کی عبادت بیچنے والے، میں نے جو عمر بھر تمہیں ٹھنڈے پانی دیے ان کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ عمر بھر تمہیں رزق دیا، اب اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ عبادت تو اسے ایک پانی کے پیالے پر گئی۔ تمہیں انار دیے لاکھوں کی تعداد میں تم نے کھائے، ایک ایک دانے کے عوض کیا دیتا ہے؟ کتنے سجدے ہیں اب ان نعمتوں کے عوض؟ وہ تو سارے ایک پیالے پر بیچے گئے۔ اللہ کے حضور وہ سجدے میں گر گئی اس کی روح، یعنی روح عبادت 500 برس کی تھی، معرفت اس منظر کو دیکھنے کے بعد ملی، معرفت منظر دیکھنے کے بعد ملی۔ جب ادھر سے غوطہ دلوایا تو باپ کی معرفت نصیب ہو گئی۔ اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں اپنے عمل کے سبب سے نہیں جائے گا، کوئی شخص جنت میں اپنے اعمال کے سبب نہیں جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ آقا پھر کس سبب سے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہر کوئی اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، اعمال نہیں بخشوا سکتے۔ لن ینجی احدکم عملہ، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل بخشوا نہیں سکتا، آقا نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کا عمل اس کو بخشوا نہیں سکتا، بخشش اللہ کے فضل سے ہوگی۔